اللہ کو صورتوں سے یعنی صورت سے مراد چہرے شکلیں کپڑوں سے کوئی غرض نہیں. وہ خود فرماتا ہے میں نہیں دیکھتا تمہارے کپڑے کیا ہیں شکلیں کیا ہیں, میں نہیں دیکھتا, میں تو بس نیتوں کو دیکھتا ہوں. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے تو ان کے کپڑوں کو بھی دیکھتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, سبحان اللہ. وہاں اس انداز سے بولتا ہے اے کملی اوڑھنے والے, اے چادر لینے والے. اللہ ایک طرف تو فرماتا ہے میں کپڑوں کو دیکھتا ہی نہیں, تو کپڑوں کے اوپر سے جو ایکسٹرا کپڑا لیا ہے تو اس کو بھی دیکھنے لگ گیا مولا. اے چادر والے, اے کملی والے, یعنی مولا تیری نظر میں چادر کی اتنی اہمیت ہو گئی. چادر کی ہم سب بیٹھے ہیں, یہ کیا ہے نیچے کپڑا. اب اس میں اس کپڑے کی کوئی بے ادبی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. اس میں کوئی یہ تمیز ہے کہ یار اس چادر پر فلاں کے پاؤں نہ آئیں یا فلاں کے نہ آئیں یا فلاں کے آئیں, یہ بھی کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ انسان کے لیے بنی ہے چیز, جہاں مرضی بھی چھاؤ, اوپر اوڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے, نیچے بھی چھا لو تب بھی ٹھیک ہے, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ کپڑا جب حبیب اپنے اوپر رکھ لیتا ہے, اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے, تو یار کپڑے کی یہ اہمیت کہ وہ کپڑا قرآن کا حصہ بن جاتا ہے. اب آپ یہ بھی کہتے رہے نا اے کپڑے والے, اے کپڑے والے, میں ترجمے میں بات کر رہا ہوں, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتے رہے تو ثواب ملتا جائے گا. کیا کہنا ہے؟ اے کپڑا اوڑھنے والے, اے چادر پکڑنے والے, چادر اپنے اوپر لینے والے. تو مولا چادر کا یا کملی کا ذکر کرتے رہو تو یہ قرآن کا حصہ بن گیا, قرآن کا حصہ بن گیا, تیرے کلام کا حصہ بن گیا. لیکن بنا کیوں؟ کیونکہ حبیب نے پکڑ لیا, اس کے محبوب حبیب نے اپنے ساتھ جوڑ لیا اس کو. تو یار جس چادر کو حبیب اپنے ساتھ جوڑ لے اور اللہ اس چادر کو قرآن کا حصہ بنا دے, اب یہ بتائیں بنیادی طور پر چادر کی اہمیت زیادہ ہے یا انسان کی اہمیت زیادہ ہے؟ اشرف اور افضل کون ہے؟ انسان. چادر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے. تو کپڑے کو حبیب اپنے ساتھ لگا لے تو قرآن کا حصہ بن جائے, اور جس انسان کو وہ اپنے ساتھ لگا لے, انسان تو ویسے بھی اشرف ہے, ویسے بھی افضل ہے, لیکن جو انسان اس انسان کامل کے ساتھ جڑ جائے, جس کے ساتھ جڑنے سے چادر بھی اللہ مخاطب کرنے لگ گیا, اللہ مزمل فرمانے لگ گیا, اللہ مدثر فرمانے لگ گیا, چادر کی اہمیت اللہ کی نظر میں اتنی ہو جائے کہ اللہ قرآن کا حصہ بنا دے, تو یار جس انسان کو حضور نے اپنے ساتھ لگا لیا ہو, جس کی روحوں کو جس کی روح کو اپنی روح کے ساتھ جوڑ لیا ہو, جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہو, جس کو اپنا عشق عطا کر دیا ہو, اپنے ساتھ جوڑ لیا ہو, اس انسان کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ یہ کیا ہمیں سکھا رہا ہے سب کچھ؟ یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تعظیم, تکریم. اب یہ کہتے ہیں جی, اور یہ جی ہمیں کہتے ہیں جو صحیح اہل سنت ہیں, جو ادب کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ دوسرے فرقے کہتے ہیں جناب یہ تو جی شخصیت پرست لوگ ہیں, یہ احکامات سے ہٹ جاتے ہیں اور شخصیت کو بڑی اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. یہ جی انہوں نے خود نظام بنا لیے ہیں, انہوں نے خود ہی ادب و آداب بنا لیے ہیں, اپنے پیر صاحب کو اتنا مانتے ہیں جی, جو بھی ان کے پیر ہیں, چاہے داتا صاحب ہوں, چاہے غوث پاک ہوں, چاہے بابا فرید ہوں, کوئی بھی ہو, یہ تو جی قوم ہی عجیب ہے جی. چلو ٹھیک ہے, پیر صاحب کا ادب کرو, اس کو مانو کہ ہاں جی بڑا اللہ کا یار قریبی بندہ ہوگا, ٹھیک ہے ادب کرو, لیکن یار یہ لوگ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں. کیسے جی؟ او جی وہ جوتا اتارتے ہیں تو جوتے کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں, ان کے کپڑوں کا بھی ادب کرنے لگ جاتے ہیں, جہاں پر بیٹھتے ہیں اس جگہ کا بھی ادب کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں بڑا, جیسے کسی بہت بڑی ہستی کے پاس کھڑے ہیں. یار یہ تو انہوں نے کیا بنا لیا, یہ حد سے بڑھ گئے.
یار اگر یہ شخصیت پرستی ہے تو پھر جو اللہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ بھی تو چادروں کو اہمیت دے رہا ہے اور اپنے قرآن میں اہمیت دے رہا ہے. دیکھیں نا، اگر نارمل سی محبت ہو، عام کسی کو بھی دیکھ لیں، تو کوئی نام لے کے پکار لے کافی ہے. کوئی بھی نام لے کے پکار لے کافی ہے. جب کوئی اظہار محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ اے پیارے چہرے والے، اے روشن چہرے والے، اے اچھی باتوں والے، اے خوشبوؤں والے، اے حسین زلفوں والے، جو مرضی بنا لو. یہ کیوں کہتا ہے انسان؟ جب اظہار محبت زیادہ کرتا ہے. تو امام الانبیاء کی شان دیکھیں، اللہ نے شاذ و نادر ہی کہیں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی قرآن میں مخاطب کیا، جہاں بھی، باقی انبیاء بھی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پر اللہ نے کئی بار نام لیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا قرآن میں تو کئی جگہ پر موسیٰ ہی فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم کا نام لیا تو ابراہیم کا نام لیا، بار بار لیا. جس بھی نبی کا نام، جس کو بھی اللہ نے مخاطب کیا تو بار بار نام لیا. اور اپنے اس حبیب سے، حبیب اعظم سے محبت کا انداز کیا فرماتا ہے؟ کبھی فرماتا ہے والضحیٰ، اے آفتاب سے بھی روشن چہرے والے. اور پھر مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ. کبھی فرماتا ہے واللیل، اے زلفوں والے، اے کالی گھٹا جیسی زلفوں والے. سبحان اللہ، زلف بکھری ہو جیسے ہو کالی گھٹا. کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ. یہ کیا ہے؟ محبت کے انداز. اور محبت کا اللہ کا ایک انداز دیکھیں. اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا اے حبیب میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، لیکن کس چیز کی؟ اے حبیب تیرا رب ہونے کی قسم، مجھے، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. دیکھیں یار انداز دیکھو. یہ بھی تو فرما سکتا تھا مجھے اپنی قسم، میں اپنی قسم کھاتا ہوں. نہیں، اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم. واہ واہ سبحان اللہ. یار اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں تو تم کہتے ہو شخصیت پرست بن جاتے ہو تم لوگ. اللہ تو اپنی ربوبیت کو بھی حضور سے منسوب کر رہا ہے، اپنی ربوبیت کو بھی. جو فرماتا ہے میں وہ ہوں جو رب العالمین ہوں. یار سارے عالمین کی بات ایک طرف کر دی، سارے عالمین کی بات ایک طرف. ہوں میں رب العالمین، پر جب میں قسم کھاؤں گا تو عالمین کا رب ہونے کی قسم نہیں کھاؤں گا. ہوں تو میں رب العالمین، جب لیکن قسم کھاؤں گا تو عالمین کا رب ہونے کی قسم نہیں کھاؤں گا، بس تیرا رب ہونے کی قسم کھاؤں گا. کیونکہ میری نظر میں عالمین کا رب ہونے سے زیادہ تیرا رب ہونا بڑی بات. اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے حبیب مجھے اس جگہ کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہوئے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. اے حبیب مجھے انجیر کی قسم. اب سوچیں ہیں انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ انجیر کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آقا انجیر کھاتے تھے. ہائے یار رب العالمین ہو، انجیر کی قسم کھائے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے مجھے مونگ پھلی کی قسم؟ سوچیں یار انسان کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ جس کی نظر، اس کی نظر میں بہت اہمیت ہو اس کی قسم کھاتا ہے انسان. چلو ایک ایک میوہ چھوڑو، پورا ڈرائی فروٹ رکھا ہو، کہیں گے مجھے ڈرائی فروٹ کی قسم؟ نہیں کہیں گے نا. کیوں یار اس کی قسم کیا کہانی؟ پر اللہ کی شان دیکھیں اور حضور کی شان محبوبیت دیکھیں. اے حبیب والتین، مجھے تو انجیر کی قسم. پھر دوسری چیز والزیتون، اے حبیب مجھے زیتون کی قسم. ہائے ہائے سبحان اللہ.
यार इन चीजों की इतनी शान, इंजीर की इतनी शान, जैतून की इतनी शान कि अल्लाह कसमें खाए। व तूर सीनी, तूर सीना की कसम जहां तजल्ली दी थी। ए हबीब, हाय हाय, तरतीब देखें। अब अगली बात, अगला नुक्ता देखें, अगला नुक्ता देखें। हम मुझे इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तीसरी जगह फरमाया मुझे तूरे सीना की कसम। तूरे सीना क्या है? जहां रब ने अपनी तजल्ली फरमाई, वही है तूरे सीना, जहां अपनी तजल्ली फरमाई। यार जहां अपनी तजल्ली फरमाई उसको तीसरे नंबर पे रखा। पहले भी तो आ सकता था, ए हबीब मुझे तूरे सीना की कसम, फिर मुझे ये तेरी इंजीर और जैतून की कसम। पहले उस जगह की कसम खाता जहां अपनी तजल्ली फरमाई, जहां अपनी तजल्ली फरमाई। लेकिन कहा नहीं हबीब, पहले उन चीजों की कसम जो तेरे हाथ में है, जिनको तू पसंद करता है, जिनको तू पसंद करता है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, उस अमन वाली जगह की कसम। इसकी तरतीब क्या है? क्योंकि हाथ का और पांव का फर्क तो है ना। इंजीर को हुजूर अपने कदमों से तो नहीं लगाते थे, बस उसको खाते थे। अब इसका और उसका फर्क तो है या नहीं? अल्लाह ने यहां वाली चीज को ऊपर रख दिया। जैतून हुजूर पीते भी थे, लगाते भी थे, तो अल्लाह ने दर्जा बंदी से कसमें खाई। जो चीज यहां की है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, फिर तीसरी चीज आ गई अपनी तजल्ली की, तूरे सीना की। फिर हबीब अब उस जगह की कसम, क्योंकि अब तजल्ली तो नहीं दी अपनी वहां, लेकिन तेरे कदम तो लगे हैं ना, ए हबीब तेरे पैर तो लगे हैं ना। तो वत्तीन, वो चीज जो हबीब जो तू खाता है, जो तुझे पसंद है। और इसमें भी एक और नुक्ता समझ आ रहा है। अगर हुजूर से सवाल किया जाए कि या रसूलल्लाह आप बताएं कि जहां पर आपके कदम लगे हो, आप उस जगह को ज्यादा अफजल और आला मानते हैं, या जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तजल्ली दे आप उसको अफजल समझते हैं? तो बताएं हुजूर क्या कहेंगे कि जहां अल्लाह ने तजल्ली दी मैं उसे अफजल समझता हूं। वाह वाह। तो अल्लाह ने अपने हबीब की चाहत के मुताबिक तरतीब दे दी। अल्लाह ने अपने हबीब की क्यों तूरे सीना को चौथे नंबर पे भी रख सकता था। अल्लाह पहले कह देता वहाज़ल बलदिल अमीन, हबीब उस जमीन की कसम जहां तेरे कदम लगे हैं, मुझे तूरे सीना की भी कसम। लेकिन हुजूर किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? हुजूर की तरजीहात क्या है? जब दो जगहों की बात आई, चीजों की नहीं, जैतून और इंजीर चीजें हैं, जब दो जगहों की कसम आई तो हुजूर की चाहत के मुताबिक पहले कह दिया वह तूरी सीनीन, ए हबीब मुझे उस जगह की भी कसम जहां मैंने अपनी तजल्ली दी, क्योंकि यही हुजूर की चाहत है। लेकिन हबीब अब तेरे कदम जहां लगे उसकी भी कसम मैंने खानी है। तो भाई इन सारी बातों का मकसद क्या है? अल्लाह करीम अपने हबीबों, अपने प्यारों की इज्जत सिखाता है, तकरीम और ताजीम सिखाता है, इस वजह से कि कोई ये ना कह दे कि यार ताजीम और तकरीम सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया की करनी चाहिए और किसी की नहीं।